میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. میں عدالتوں کو ہم نے فیس کیا اور الحمدللہ 2 کیسز میں کنری میں بھی باعزت بری ہوا اور گھوٹکی میں بھی باعزت بری ہوا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے سندھ کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب تک ان کی یہ پولیس گردی یا ڈی سی گردی چلتی رہے گی اس دن تک پیپلز پارٹی چلتی رہے گی. جس دن ان سے اختیار ختم اس دن انا للہ و انا الیہ راجعون. پیپلز پارٹی بھائی زرداری لیگ رہے گی اور وہ شاید یوسیوں پوسیوں میں کہیں جیت جاتے ہیں. باقی اللہ خیر سلا. یہ ان کا کردار پتہ چلنا چاہیے. اب میں کہتا ہوں کہ میں گزشتہ روز گیا گھوٹکی اور میں انڈر گینگ کے ذریعے بیچارے مارے جانے والے، ہلاک ہونے والے، شہید ہونے والے 9 ورثہ کی بات تھی اور میں نے کل بھی مذمت بھی کی اس کی. اور میں نے چیف منسٹر پنجاب سے بھی کہا اور ان کے میں نے میڈیا سے بھی کہا، آئی جی سے بھی کہا کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. کہ وہاں کا پرانا ڈی پی او جو تھا اسد سرفراز، وہ سمجھیے ڈاکوؤں کے ساتھ شامل تھا، اس کو جیل جانا چاہیے. ڈی پی او رحیم یار خان ایس ایس پی جو تھا اسے ڈاکو ہونا چاہیے اور ایسی کالی بھیڑوں کو نکالا جانا چاہیے. لیکن وہ 9 لوگ بیچارے شہید ہوئے، غریب لوگ تھے، ان کے علاقے کے تھے. میں کل گیا بھی وہاں، لیکن 11 لوگ چاچڑ برادری کے بھی بیچارے مارے گئے، شہید کیے گئے، قتل کیے گئے گندکوٹ میں. فرق کیا ہے؟ بے شک میں نے پہلے مذمت کی ہے رحیم یار خان پولیس کی، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں ایکشن ہوتا ہے. ایس ایس پی کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، ڈی ایس پی کو، ایس ایچ او کو، سب کو ہٹا دیا جاتا ہے، سسپینڈ کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ ڈسمس بھی ہوں گے یہ. اور آپریشن بھی سٹارٹ کیا جاتا ہے. 8 سہولت کار ان کے گرفتار ہو چکے ہیں. آج آپریشن وہاں چل رہا ہے. 9 لوگوں کو بدھی جیسے انڈر تھے انسان ویسے چاچڑ بھی انسان تھے. 9 لوگوں کے سہولت کار 8 گرفتار ہو گئے ہیں. لیکن مزید اور ہونا چاہیے. میں مطمئن نہیں ہوں، اور ہونا چاہیے، فوراً پکڑے جانے چاہیے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں پنجاب اور سندھ کا فرق، زیادتی ہوئی مذمت کرتے ہیں، غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد ایکشن ہوا، پولیس افسران کے خلاف ایکشن ہوا، آپریشن ہوا، آپریشن جاری ہے. لیکن افسوس جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو مجھے بتایا کہ پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، سندھ کا کچا ڈاکوؤں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے. پنجاب میں کارروائی کر کے رونتی کے کچے میں آ کے چھپ جاتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے سندھ کے کچے اور سندھ ہمارا جو ہے ڈاکو، کہ جب انڈڑوں کے قاتلوں کو ان کی سہولت کار پکڑے جا سکتے ہیں تو جب چاچڑوں کے قاتلوں کے سہولت کار اگر پکڑے جائیں گے تو وہ افسوس کی بات ہے میری اسمبلی میں رہیں گے. چاچڑوں کے قاتلوں کے سہولت کار اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، اس کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ملیں گے. اس لیے انہیں کوئی نہیں پکڑ رہا. ہم کہتے ہیں انڈڑوں کے قاتل بھی پکڑے جائیں، چاچڑوں کے قاتل بھی پکڑے جائیں. اور پولیس انہوں نے اپنے غلام بنائی ہے. سندھ پولیس کو اپنے گھر کی لوٹی بنایا ہوا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آپریشن ہونا چاہیے. دونوں صوبائی پولیس ڈپارٹمنٹ کو مل کر، آپ ادھر آ جائیں، شکریہ صاحب، دونوں پولیس ڈپارٹمنٹ کو مل کر آپریشن کرنا چاہیے. دونوں سرحد کی دونوں طرف اور رینجرز کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈاکو راج کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. سندھ سے، پنجاب سے اس ڈاکو راج کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اور انڈڑوں کے قاتلوں کے خلاف ایکشن ہوا، چاچڑوں کے قاتلوں کے خلاف ہم ایکشن کا انتظار کر رہے ہیں. اب بات آتی ہے گزشتہ روز سپریم کورٹ میں جو کیس کی وہ چل رہا تھا، کراچی کے حوالے سے کیسز ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو بلایا گیا. تو میں سب سے پہلے نسلہ ٹاور کی بات کرتا ہوں. نسلہ ٹاور کے جو مکین ہیں ہمیں ان سے ہمدردی ہے. نسلہ ٹاور کے جو بائرز ہیں ہمیں ان سے ہمدردی ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ نسلہ ٹاور 2013 میں نسلہ ٹاور کی این او سیز جاری کی گئی. 2013 میں نسلہ ٹاور بننا شروع ہوا. 2013 اور اس سے پہلے اس کی لازمی بات یہ ہے کہ اس کو جو بھی اس پہ قبضہ کیا گیا، غیر قانونی جعلی کاغذات بنے، سب کچھ ہوا. 2008 کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سائی کی سرکار ہے، زرداری کی سرکار ہے، زرداروں کی سرکار ہے، منظور کاکا کی سرکار تھی، ٹپی کی سرکار تھی، ادی کی سرکار تھی، اس کی یونس میمن کی سرکار تھی، خالد یوسفی کی سرکار ہے، اور نئے سسٹم کی سرکار ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نسلہ ٹاور پہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی جہاں سے وہ پلاٹ نکلتا ہے،
اس کا وہ ڈپارٹمنٹ کس کا؟ کوآپریشن ڈپارٹمنٹ. ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت. کوآپریٹو سوسائٹیز کے منسٹری کوآپریشن ڈپارٹمنٹ کی منسٹری ہوتی ہے سندھ حکومت. اس کے بعد KMC اس کو 19-20 جال سازی کرتی ہے. ذمہ دار کس کے انڈر میں؟ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت. لوکل گورنمنٹ منسٹر تو کوئی ہوگا نا. اس کے بعد اصلی جگہ آ جائیے SPCA KDA, جہاں سے NOC فار سیل دی گئی. مطلب پہلے سوسائٹی نے جو بھی سوسائٹی ہے وہاں PCHS ہے جو بھی ہے, پہلے اس نے غلط الاٹ کیا, پھر KMC کی زمین پر قبضہ کیا. سندھ گورنمنٹ بھی خاموش رہی, DC بھی خاموش رہا, SP بھی خاموش رہا, اور اس کے بعد آ کر NOC فار سیل. SPCA سے بلاول ہاؤس چلتا ہے, SPCA کے گندے کام سے CM ہاؤس چلتا ہے, ان کے گھروں کے خرچ چلتے ہیں, ان کی روٹیاں چلتی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں نسلا ٹاور کی NOC فار سیل SPCA نے دی. ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت. سسٹم, جس سسٹم کے تحت کبھی منظور کاکا ہوتا ہے, کبھی یونس محمد ہوتا ہے, کبھی کوئی ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں نسلا, اور اس کے بعد بلڈرز نے مال کمایا, NOC فار سیل دینے والوں نے مال کمایا. یہ جو متاثرین ہیں, ہم ان کے غم میں بھی شریک ہیں, ہم ان کے افسردہ بھی ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب, ہم آپ کے فیصلے پہ سر آنکھوں پر بہت قبول کرتے ہیں اس کو, لیکن ایک ڈائریکٹو دیجیے کہ ان کے پیسوں سے, ان کے جعلی اکاؤنٹ سے پیسے ریکور کر کے ان فلیٹ کے اونرز کو دیے جائیں. یہ سارا 2 نمبر